بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آواز حق ٹاک شو کے سلسلے میں ہمارے ساتھ آج کے مہمان جو ہیں وہ مولانا محمد انیس عطاری، چیئرمین دعوت اسلامی ہانگ کانگ ہے۔ تو ہم ان کا ایک تو مفصل تعارف آپ سے کرائیں گے اور دوسرا ان سے سوالات کیے جائیں گے کہ دعوت اسلامی جو ہے اس کا کیا پیغام ہے۔ جاپان میں یہ تشریف لائے ہیں تو اس کے متعلق ہم جو ناظرین کے ذہن میں کویسچن سوالات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان سے کیے جائیں تاکہ ان تک میسج پہنچ سکے دعوت اسلامی کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا ادارہ ہے اور تقریباً یہ 3 دہائیوں پہ مشتمل ان کی جدوجہد ہے، اور ان کے جو بانی ہیں تنظیم کے حضرت مولانا محمد الیاس عطا قادری صاحب ہیں، اور ان نے اس کی بنیاد رکھی اور کراچی میں ان کا مین مرکز ہے۔ اس کے بعد پورے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر ان کے تنظیمات ہیں، ان کی مساجد اور دفاتر اور اسکول، اور پھر ان کا اپنا ایک مدنی ٹیلی ویژن ہے جس سے یہ مدنی چینل ہے جس کے ذریعے یہ پوری دنیا میں میسج اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح بیرون ممالک میں جیسے کہ UK میں اور دیگر ممالک میں ان کی برانچز ہیں، وہ ان سے تفصیلی پوچھیں گے ہم۔ تو ہمارے ساتھ ہیں جناب محترم مولانا محمد انیس عطاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی تنظیم ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت بڑی تنظیم ہے اور بہت بڑا نام ہے، کوئی کسی تعارف کی محتاج نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے آواز حق جاپان ٹاک شو کی کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تو دعوت اسلامی کے حوالے سے ایک تو حضرت مولانا محمد الیاس عطاری قادری صاحب جو کہ اس کی بنیاد رکھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کب یہ بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ آپ کی جماعت کا بیسک عقیدہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے رانا ابرار صاحب، اور بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہم یہاں پر آئے ہیں اور دعوت اسلامی کا پیغام آپ کے آواز حق کے ذریعے ہم جاپان میں رہنے والے تمام مسلمانوں تک پہنچا سکیں گے۔ یہ 1981 کی بات ہے کہ جب امیر سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور بیسیکلی دعوت اسلامی مذہب مہذب اہل سنت سے اس کا تعلق ہے، درود و سلام کی یہ تحریک ہے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کر رہی، اور یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہوئی پاکستان کو، کہ جہاں پاکستان میں ایک عظیم ہستیاں پیدا ہوئی، وہاں پر اس صدی کے اندر امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری ضیائی رضوی دامت برکاتہم عالیہ جیسی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آج دعوت اسلامی ان کی خدمات اور محنت بے لوث خدمت کی برکت سے دنیا عالم اسلام میں پاکستان کی پہچان بن گئی ہے الحمدللہ۔ اور بڑھتے بڑھتے یہ تحریک جو ہے اپنے کراچی سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور بڑھتے بڑھتے سندھ اور پھر پنجاب اور پھر پشاور اور پھر بلوچستان اور اس طرح سے سارے صوبے اور پاکستان کے چپے چپے میں الحمدللہ اس تحریک کا پیغام پہنچا، اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس تحریک کو لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ گھرانے جو آج اپنی اولاد سے پریشان تھے کہ وہ بگڑے ہوئے ماحول کی طرف بڑھ رہے تھے، مسجدیں ویران ہو رہی تھی، ایسے میں دعوت اسلامی کی تحریک نے ان کی اولادوں کو نہ صرف حافظ بنایا، عالم بنایا، بلکہ ایک تعداد ہے کہ آج وہ مفتیان کرام کے کورس کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیسک جو ہے دعوت اسلامی کی جو عقیدہ ہے، جی جی، جیسے کہ ہماری مسالک ہیں بہت ساری پاکستان کے اندر، بہت سارے مکتب فکر کے لوگ ہیں، تو آپ ہمارا اہل سنت سے تعلق ہے دعوت اسلامی کا، اور دعوت اسلامی یوں سمجھے کہ اہل سنت کی چہیتی تحریک ہے جس کا کام جو ہے وہ فلاح الدین اور تبلیغ دین کا ہے، اور اس لیے اس کا سلوگن ہے کہ دعوت اسلامی غیر سیاسی عالمگیر قرآن و سنت کی تبلیغی تحریک ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اچھا، میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کب تنظیم کے ساتھ منسلک ہوئے اور آپ کی
اپنا تعارف جو ہے وہ مفصل ذرا بیان کر دیں. بڑی دلچسپ بات ہے. ہم بھی ایک بہت ہی ماڈرن ماحول میں ہی پرورش پا رہے تھے, اور میری ایجوکیشن کراچی کی سینٹ پیٹرک کالج سے ہوئی ہے, اور وہاں پر میں نے BCom کمپلیٹ کیا تھا. تو ان دنوں کی بات ہے کہ میرے چند ایک دوست نے کہا کہ کچھ ایسے دوست احباب ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں گلزار حبیب مسجد سولجر بازار, یہ 1984 کی بات ہے, ٹھیک ہے 1984 کی بات ہے, کہ وہ کچھ مطلب ہے کہ حلقہ احباب مل کر ذکر کی محفل کرتے ہیں. لفظ ذکر اور لفظ مطلب ہے کہ جلسہ اور لفظ اجتماع یہ اس وقت بھی مشہور تھا اور کہا جاتا تھا. تو ہمیں جاننا چاہیے. ان دنوں میں کوئی ایونٹ آ رہا تھا اسلامی, آئی تھنک کہ شب معراج کا کچھ تھا پروگرام. ہم نے کہا چلو شب معراج کا کچھ حصہ ہم رات کا وہاں گزاریں گے. جب وہاں گئے ان کو سنا تو ایک دل میں ہلچل مچی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ بہت ہی مطلب کہ بے لوث و مخلص ہے, اور عام مولانوں سے بہت مختلف مطلب ہے کہ انداز ہے ان کا. اور پھر جب ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ بڑی شفقت انہوں نے فرمائی, اور انہوں نے دعوت دی کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اور جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس سے کلام نہیں, لیکن اگر آپ اپنی اولیے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈال دیں تو آپ کی زندگی عبادت بن سکتی ہے. تو ہم نے اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی, اور پھر اسی طرح سے ہمارا سلسلہ آگے 1984 سے بڑھتا چلا گیا. الحمدللہ رب العالمین. یہ دعوت اسلامی تحریک کی کاوش ہے کہ آج ان کا یہ پیغام لے کر کراچی سے جو چلا میں, تو مختلف ممالکوں میرا سفر ہوا ہے, اور ہانگ کانگ میں زیادہ قیام ہوا ہے, اور پھر مجھے نومینیٹ کیا گیا جاپان کے لیے. تو یہاں پر بھی آیا ہوں, تو یہاں پر لوگوں کی شفقتیں, محبتیں اور حلقہ احباب جو اہل سنت سے وابستہ ہے ماشاءاللہ قابل دید ہے. بڑے اچھی بات ہے جی. تو آپ ہانگ کانگ کس طرح سے تشریف لے گئے؟ ہانگ کانگ سے آپ کا تعلق کب جڑا؟ اچھا, یہ ایک ایسا دلچسپ ایشو ہے کہ میں ایک طرف تو پڑھائی کر رہا تھا اور BCom میرا کمپلیٹ ہوا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت جو ہے نا ایک ای کامرس کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے پروگرامنگ تھی, اس میں مطلب ہے کہ میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا اور مجھے ای کامرس کرنا تھا, اور نیو انٹروڈکشن ہوا تھا ای کامرس ای ٹریڈنگ کے معاملات. تو ان دنوں میں یہ کام کر رہا تھا, اور میری جاب تھی وہاں پر ایک کیبل مینوفیکچرر کے ساتھ, جس کا تعلق پشاور کی کمپنی سے تھا. اس کی برانچ جو تھی کراچی میں تھی, بہت بڑی کمپنی تھی کیبل مینوفیکچرر, اور پاور کیبل بھی بناتے تھے وہ. تو وہاں پر میری جاب تھی, اور اس جاب میں بھی مطلب ہے کہ سمجھے کہ اس کمپنی کا میں چاہیتا تھا, وہ ایک لمبے کے لیے مجھے آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے. اتنے میں مطلب مرکز نے مجھے کال کیا کہ آپ یہاں پر آئیں, آپ سے کچھ کلام ہے. پھر میری تعلیم وغیرہ کے حساب سے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہیں نا تو ہانگ کانگ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, اگر آپ دین کی خدمت کریں تو کچھ مفید ثابت ہوگا. وہاں پہ 2 احباب ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کام ہو. ٹھیک ہے. کافی دنوں تک میں سوچتا رہا, فیصلہ کرتا رہا, گھر والوں کے ساتھ بات چیت ہوئی, بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ دین کو فوقیت دی جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں سفر کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو سفر اختیار کیا. ان دنوں میں ہانگ کانگ کی آن ارائیول انٹری تھی پاکستان میں, تو بہت عزت کے ساتھ انٹری مل گئی فریش پاسپورٹ پہ. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2001, یعنی کہ جب آپ کے یہاں 11 سپتمبر کا واقعہ بنا تھا. جی جی جی. تو پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے, انہوں نے بھی بڑی مطلب عزت کی اور ہاتھوں ہاتھ لیا, اور کافی مطلب اپریشیٹ کیا مجھے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, اب آپ یہ کام کر کے ہی جائیں. ماشاءاللہ. بہرحال مطلب ہے کہ اب پوزیشن ایسی ہوئی کہ کبھی چائنا میں 2 دن اور 1 دن ہانگ کانگ میں انٹری لیتے, اور اس کے اندر قانونی جو بھی پیچیدگیاں تھیں, رول ریگولیشن, اس کے مطابق کام ہوتا گیا. اور ہمارے امیر سنت برکاتہم عالیہ نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہم پر فالو کرنا ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے اس کو فالو کیا, اور اسی دوران ہمیں ہانگ کانگ کے پارلیمنٹ لیڈر البرٹ چین, اس کا نام میں نے لینا ہی تھا, کہ وہ ہمارے یہاں انوائٹ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہاں اسلامک سینٹر بنا ہے, لیکن یہ عوام میں بنا ہوا ہے, کبھی بھی آگے پیچھے ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ پھر اس کا آپ کیا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ پرماننٹ ہو, اور ہماری یہاں سوشل اور ریلیجیس کلچر ایکٹیویٹیز جاری ہو جائے ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی نا. تو اس نے پھر مطلب کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس لائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ نے کیا ورک کیا ہے.
جب ڈاکومنٹس دیکھے تو اور مزید مطلب ہے کہ رائے کھلی، اور جہاں جہاں ڈپارٹمنٹس میں کچھ رجسٹریشن کام تھا وہ کمپلیٹ ہوا، اور بالآخر مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہانگ کانگ کی طرف سے دعوت اسلامی ہانگ کانگ کی طرف سے رجسٹر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 17 سپتمبر کی بات ہے. جی جی. اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کام جاری ہوا، تو انہی کے تعاون سے توسط سے ہمیں جو ہے نا وہ دعوت اسلامی ہانگ کانگ کے نام سے ہی ریلیجس بیس پہ ویزا ایشو کر دیا. ماشاء اللہ. اور آج تقریباً دعوت اسلامی ہانگ کانگ کو وہاں پر 14 سال کے آس پاس ہونے جا رہے ہیں، جس میں بیچ میں بریک بھی تھا، پھر کمپلیٹ ہوا 14 سال. اور وہاں پر اب ہمارے 10 مدارس ہیں. ٹھیک ہے. اور آس پاس 700 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، آپ تھوڑا سا یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی جو تنظیم ہے دعوت اسلامی، اس کے پوری دنیا میں کتنے آفس ہیں، کتنے ادارے ہیں یا مرکز ہیں؟ ماشاءاللہ رانا ابراہیم صاحب، آپ تو صحافت میں بڑا تجربہ رکھتے ہیں اور اچھے سوالات کر رہے ہیں. ابھی ٹو ڈے کی اپڈیٹ کے مطابق 200 ممالک میں دعوت اسلامی الحمدللہ باقاعدہ وہاں کے قانونی طریقے کے مطابق دین اور اشاعت دین کی خدمت کر رہی ہے ماشاءاللہ. اور دنیا بھر میں یعنی یہ انکلوڈ پاکستان، روزانہ کی ایوریج کے حساب سے 1.5 یعنی 1.5 مسجد کی تعمیر کی ایوریج آ رہی ہے. مدارس علیحدہ ہیں، جامعات علیحدہ ہیں. اور آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی، چونکہ آپ بھی ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس میں ہم پاکستان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 100% قومی اسمبلی نے دعوت اسلامی کی اس اپلیکیشن کو قبول کیا، اور وہ بل پاس ہوا، اور وہ بل تھا دارالمدینہ یونیورسٹی کا. ماشاءاللہ. تو اب مطلب ہے کہ پاکستان گورنمنٹ سے اس تعاون سے وہاں پر دارالمدینہ یونیورسٹی ایجوکیشن سینٹرز جو ہے قائم ہونا شروع ہو گئے. ماشاءاللہ جی، بہت خوشی کی بات ہے. تو اتنا وسیع، اتنی شاخیں، برانچیں آپ کی پوری دنیا میں ہیں، تو ظاہر ہے یہ سارے ادارے جو ہیں وہ جو ہے معاشی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے اخراجات بہت زیادہ ہیں ان کے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے؟ فنڈ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح یہ کتنا آپ کا یہ بجٹ ہے کہ آپ اتنے پورے ورلڈ کے اداروں کو جو کنٹرول کیے ہوئے؟ وہ بزرگوں سے ہم نے سنا تھا نا کہ وہ ہمت مردہ مدد خدا. جی. تو یہ ایسا کام ہے کہ قدرتی طور پر امداد ملی جاتی ہے. یعنی کہ آپ جیسے دوست احباب، شخصیات، بزنس مین، یعنی کہ دعوت اسلامی کا جو بھی سرکل ہے، ہر ایک اس کے ساتھ بھرپور انداز میں تعاون کر رہا ہے. یعنی کہ ماہ رمضان میں اگر زکوٰۃ لے لیں، فطرہ نہ لے لیں، قربانی کی خبریں لے لیں، ماہانہ فنڈنگ کے حساب سے لے لیں، اور رمضان مبارک کے اندر معتکفین کے لیے سحری اور افطاری کا انتظامات لنگر رضویہ کے نام سے لے لیں، تو یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کو لوگوں نے ایسے قبول کیا ہے کہ ان کی اپنی گھر کی تحریک بن گئی ہے. اور جب بھی مدنی چینل کے ذریعے سے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو فوراً یہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اپنا حصہ رائے خدا میں ثواب کی نیت سے خرچ کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا وہ ہے دعوت اسلامی کی ایک مجلس سے مالیات ہے. وہ اتنا نظام کو شریعت کے دائرے میں لا کے رکھا ہوا ہے کہ کبھی آپ کو رانا ابراہیم صاحب پاکستان جانے کا موقع ملے گا اور ہم سے رابطہ رہے گا تو ہم ضرور وہاں پہ بھی آپ کی ایک ہماری مجلس سے مالیات اور مجالس کے ساتھ میٹنگ کروائیں گے اور بیٹھک ہوگی وہاں پر. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک روپے کا حساب شریعت کے دائرے میں ایسے رکھا جا رہا ہے کہ جن مدات کے اندر مدنی عطیات ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ جو کلیکشن ہوتی ہے نا اس کا استعمال بھی اسی حساب سے ہوتا ہے کہ دینے والے نے جس حساب سے دیا ہے. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی گفتگو ہماری ناظرین چل رہی ہے مولانا کے ساتھ، لیکن ہمارا چونکہ ٹائم جو ہے وہ وقفے کی جانب بڑھ گیا ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں. دوبارہ جائیے گا مت.